السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز ایک سوال سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ محبت آپ کس سے کرتے ہیں، تو ایک مومن اور مسلمان کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین سے۔ پھر اسی شخص سے اگر یہ کہا جائے کہ تمہاری ماں کو تمہارے پڑوسی نے یا تمہارے گاؤں کے کسی فرد نے برا بھلا کہا ہے، گالی دیا ہے، تو وہ شخص آگ بگولا ہو جائے گا اور انتقام کے در پہ ہو جائے گا۔ لیکن وہی آدمی جو تھوڑی دیر پہلے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے، اللہ کو جب گالیاں دی جاتی ہیں، اللہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، تو اس کے پیشانی اور ماتھے پر شکن تک نہیں آتا، اس کی ایمانی غیرت اسے جھنجھوڑتی بھی نہیں۔ یہ سب کب ہوتا ہے؟ اسی مہینے میں ہوتا ہے، دسمبر کے مہینے میں۔ آج دسمبر کی 21 تاریخ ہے، 3-4 دن کے بعد 25 دسمبر کا دن بھی آئے گا، اور عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں، اللہ رب العالمین کو اس میں گالیاں دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو شرم تک نہیں آتی کہ وہ عیسائیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ گالی کس طرح؟ یعنی بہت سارے مسلمان جانے اور انجانے میں میری کرسمس یا ہیپی کرسمس کہتے ہیں۔ میری کرسمس کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے بیٹا جنا۔ یہی اللہ رب العالمین کو گالی دینا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آدم کی اولاد، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، اس کے لائق نہیں کہ وہ مجھے گالی دے۔ آدم کی اولاد مجھے تکلیف دیتا ہے، حالانکہ اس کے لائق نہیں کہ مجھے تکلیف دے۔ کب اور کیسے گالی دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، تو گویا اس نے مجھے گالی دی، حالانکہ میں یکتا ہوں، تنہا ہوں، اور میں ہی بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ ہی میں کسی کا بیٹا اور اولاد ہوں۔ عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کی آخری آیات میں ارشاد فرمایا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا جنا، لقد جئتم شیئا ادا۔ یہ کہنا کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، یہ اللہ کے بارے میں بہت بڑی اور بھیانک بات ہے، اور اگر اتنا خطرناک ہے کہ اگر آسمان کو احساس ہو جائے، زمین کو اس کا شعور ہو جائے، پہاڑوں کو اگر اس کا ادراک ہو جائے، اس کا احساس ہو جائے، تو تکاد السماوات یتفطرن، آسمان پھٹ پڑے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین میں شگاف آ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد اور بیٹا ثابت کیا۔ عزیز دوستو، اسی مہینے کے آخری ایام میں اور نئے سال کی ابتدا میں لوگ محفلیں منعقد کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا خرافات جو ہے کرتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا، اور خوشی مناتے ہیں نئے سال کے استقبال میں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک سال کا جو وقفہ گزرا ہے اس میں ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، ہماری زندگی کتنی گئی، کتنی بچی ہے، اپنے نفس کا اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو خرافات اور جتنے بھی برائیاں ہیں ان سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔